اقرب للتقوی، عدل و انصاف سے کام لو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بول سکتے ہو تو بولتے رہو، اگر قرآن میں بھی نہیں بولنا آتا بے شک خاموش رہے، نو ٹینشن۔ اعدلوا، عدل و انصاف سے کام لو، ہوا اقرب للتقوی، کہ وہی عدل و انصاف تقوی و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت پاک میں پروردگار عالم نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ کس کو؟ سارے اہل ایمان کو۔ سارے اہل ایمان جو ہیں اللہ نے انہیں عدل و انصاف قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اعدلوا یہ صیغہ امر ہے۔ صیغہ امر جو ہے اس کے کئی مقتضا ہوتے ہیں۔ اعلیٰ مقتضا وجوب ہوتا ہے، ادنیٰ مقتضا استحباب ہوتا ہے، یعنی امر کے تقاضے ہوتے ہیں۔ امر کے صیغے سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کبھی چاہتا ہے کہ یہ عمل تمہارے لیے مستحب ہے، کرو نہ کرو تمہاری مرضی، جیسے اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے اذا حللتم فاصطادوا، کہ جب تم احرام کھول دو اب شکار کرو۔ احرام کی حالت میں تمہارے لیے شکار ممنوع تھا، حرام تھا، اب تمہارے لیے شکار جو ہے حلال ہے، جائز ہے، لہذا فاصطادوا کے اندر امر استحبابی ہے، کرو گے تو جائز ہے، نہیں کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ تو بہرحال یہاں امر جو ہے وہ وجوب کے معنی میں ہے، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ٹھیک طریقے سے قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو اپنے مالوں کی۔ یہ جو آتو ہے اور اقیمو ہے یہ امر کے صیغے ہیں، ان سے فرضیت و وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اس میں بھی امر کا صیغہ ہے تو فرضیت و وجوب کی طرف اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم پر فرض ہے، واجب ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کرو۔ یہ کوئی استحبابی امر نہیں، مرضی آئے تو انصاف کر لیں، مرضی آئے تو نہ کریں۔ جی عدل و انصاف قائم کرنا یہ اللہ رب العزت نے فرض و واجب فرما دیا ہے۔ اور یہ آیت کب اتری، اس کا شان نزول مفسرین کرام فرماتے ہیں جب مکہ شریف فتح ہونے والا تھا، مسلمان فاتحانہ انداز میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے تھے، مکہ کی فتح کا دن قریب آ رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے دیکھا کہ آج مسلمانوں کا لشکر جرار 10,000 کا لشکر، بڑے بڑے مجاہدین، لشکر شکن، آج جو ہے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سربراہی میں مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھا ہو سکتا ہے کہ آج میرے نبی کے غلاموں کو وہ 13 سالہ مکی زندگی یاد آ جائے، اور انہیں یاد آ جائے کہ بلال پر کیسے ظلم ہوئے، انہیں یاد آ جائیں عمار کے ساتھ کیا گزری، انہیں یاد آ جائے کہ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، انہیں یاد آ جائے کہ نبی پاک کے جسم اقدس پر اوجھڑیاں ڈال دی جاتی، انہیں یاد آ جائے کہ طائف کی وادی میں نبی پاک پر پتھر برسائے گئے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ ہو سکتا ہے انہیں یاد آ جائے کہ نبی پاک کو بمائے اہل و عیال شیاب ابی طالب کی گھاٹی میں معصور کر دیا گیا، آپ پتے اور گھاس کھانے پر مجبور ہو گئے، حقہ پانی بند کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ مظالم مکی زندگی کے ہو سکتا ہے صحابہ کے دل میں گردش کرنے لگے اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھے اور یہ وہاں جائیں تو خون کی ندیاں بہانے لگے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے نبی کے غلاموں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک روا نہیں رکھنا، آج تمہیں غلبہ ملنے والا ہے، آج مکہ فتح ہونے والا ہے، آج تمہاری عظمت سریا پر پہنچنے والی ہے، آج تمہاری طاقت، تمہاری پاور چشم فلک دیکھنے والی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں آج فاتحانہ انداز میں غلبے کی صورت میں ایک جرار لشکر لے کر مکہ داخل ہو رہے ہو، فرمایا
انتقام اور بدلے نہ لینا. اعدلوا هو اقرب للتقوی. آج تم اپنے آپ سے باہر نہ آ جانا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, ظلم نہ ہو جائے, نا انصافی نہ ہو جائے. میرے نبی کے غلاموں, مصطفیٰ کی قیادت میں جا رہے ہو, اعدلوا هو اقرب للتقوی. آج بھی عدل و انصاف کا دامن تھامے رہنا ہے. یہ توجہ بولو ذرا محبت کے ساتھ ہے. عدل و انصاف کا دامن تھامے رہنا ہے. بے صبری نہیں کرنی, نہ انصافی نہیں کرنی. میں نے کہا لوگ عام حالات کے اندر, خوش موڈ کے اندر جی عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کہا رب کا حکم تو دیکھو, تم اچھے حالات میں بھی عدل و انصاف نہیں کر سکتے, عام حالات میں بھی عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے. میں نے کہا رب نے تو اس گھڑی میں عدل و انصاف قائم رکھنے کا حکم دیا ہے جس گھڑی میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. وہ پچھلے مظالم یاد آ رہے تھے, وہ پچھلے مصائب یاد آ رہے تھے. چلو ہاتھ بدھی بیٹھے رہو, میں نہیں چھڑ بیندہ, لیکن زبان نال تو بولو نا, مزید اونچا بولو. جنہیں انصاف نہیں کرنا وہ نہ بولیں, چلو جنہیں انصاف کرنا بولیں. میں نے کہا جب وہ پچھلے مظالم یاد آ رہے, پچھلے مصائب, آلام, شدائد, صحابہ پر ظلم و ستم کیے گئے, رب نے کیا فرمایا؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی. میرے نبی کے غلاموں, نہ انصافی نہیں کرنی, آج بھی انصاف کا دامن تھامے رہنا ہے, آج بھی عدل کا دامن تھامے رہنا ہے. حضرات گرامی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء. کونوا قوامین, اے ایمان والو انصاف کو قائم رکھنے والے بن جاؤ. بالقسط انصاف کو قائم رکھنے والے بنو, اور اپنی ذاتی انا کی خاطر کبھی تم برانگیختہ نہ ہو جاؤ. اپنی ذاتیات کی وجہ سے کسی سے انتقام نہ لو, کسی سے انتقام نہ لو. حضرات گرامی, ہمیشہ حکومتیں وہی قائم رہیں, سلطنتیں وہی قائم رہیں, حکومت و سلطنت کی وہی حکومتیں مستحق رہیں جنہوں نے عدل و انصاف کو قائم رکھا. جس حکومت نے عدل و انصاف کو قائم نہیں رکھا نا, پوری تاریخ عالم اٹھا کے دیکھیں, پوری تاریخ انسانی کو پڑھیں, یہ تاریخ انسانی کا ایک المیہ ہے کہ جس نے عدل و انصاف کیا حکومت اسی کی قائم رہی, جس نے عدل و انصاف نہیں کیا اس کی حکومت دھڑام سے گر گئی. بولو ذرا, نعرے ایسے ویسے لگاتے رہیں گے آپ, سبحان اللہ کہنے میں کیا ہوتا ہے؟ پرچہ ہوتا ہے یا خرچہ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. میں کہتا ہوں کہ میری جماعت جو ہے نا, میری جماعت ہے کہ مثالی جماعت بن جائے, مثالی. لیکن آپ بن نہیں رہے, آپ مزید سکڑتے جاتے ہیں, پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی. کھل کے بیٹھو, ذرا اونچا بولو. وہ حکومتیں قائم نہیں رہ سکتی. حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, آپ فرماتے ہیں حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں پر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. جب ظلم ہو کہ اگر کوئی حق کے لیے بھی آواز بلند کرے تو اس کا راستہ روک دیا جائے, لاٹھی چارج کی جائے, ہتھ کڑیاں لگائی جائیں, جی انہیں مارا جائے, ان پر شیل پھینکے جائیں اور ربڑ کی گولیاں پھینکی جائیں, وہ حکومتیں کبھی نہیں چل سکتی. اس لیے کہ کفر جو ہے برداشت ہو جاتا ہے پر ظلم برداشت نہیں ہو سکتا, ظلم برداشت نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے,
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ عدل کا معنی ہے انصاف کرنا اور احسان کا معنی ہے نیکی کرنا۔ اللہ تمہیں نیکی کرنے کا اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب حضرت اکرمہ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی، یہی آیت حضور نے تلاوت فرمائی۔ جو ولید بن مغیرہ تھا نا، بہت بڑا غلیظ قسم کا کافر، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ طرح طرح کے آوازیں کستا، طرح طرح کی باتیں کرتا، گالیاں تک بک دیا کرتا تھا، اسی کے بارے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اسی ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ اس قدر سخت ترین کافر ہے۔ اس نے بھی جب یہ آیت سنی نا، انگشت بدندار رہ گیا، حیران رہ گیا، حیران ہو کر کہنے لگا یا ابن اخی اعد، نبی پاک سے کہنے لگا اے بھتیجے یہ آیت پھر پڑھو، یہ آیت پھر پڑھو۔ نبی پاک نے پھر پڑھی تو حضور نے جب دوبارہ یہ آیت تلاوت فرمائی نا، تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا یہ وہ آیت ہے جس آیت کے اندر اللہ نے علوم و معارف کا اور کائنات کے محاسن اور خوبیوں کا اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اندر سمو کر اس کو سرچشمہ بنا دیا ہے جی۔ اور کہنے لگا یہ کلام بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام اگر ہے تو اللہ کا ہے۔ اور اس آیت سے بڑا متاثر ہوا، چونکہ اس آیت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایسی چیزوں کا ذکر ہے، ایسی چیزوں کا ذکر ہے، فرمایا جن میں سارا دین سمویا ہوا ہے، سارا دین سمویا ہوا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو بنیاد ہیں نیکیوں کی، تین چیزیں ایسی ہیں جو بنیاد ہیں برائیوں کی، وہ تین چیزیں جو نیکیوں کی بنیاد ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے عدل، دوسرا ہے احسان، اور تیسرا ہے غریبوں کی مدد کرنا اور ان کو کچھ عطا کرنا۔ اس آیت کے اندر یہ تین چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، اور دوسری تین چیزیں جو برائیوں کا سرچشمہ ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ بھی اسی آیت کے اندر ہیں۔ ایک ہے بے حیائی، کیا؟ بے حیائی، دوسری ہے سرکشی، اور تیسری ہے فحاشی۔ ان تینوں چیزوں کا ذکر اللہ نے اسی آیت کے اندر فرما دیا۔ گویا کہ یہ آیت اس حوالے سے جامع ہے، اس حوالے سے مانے ہے، جامع بھی ہے مانے بھی ہے، اس لحاظ سے کہ جو تین بنیادی چیزیں نیکیوں کی جڑ ہیں اللہ نے وہ بھی اسی میں ذکر کر دی، اور جو برائیوں کی جڑ ہیں وہ بھی اسی میں ذکر فرما دی۔ لیکن جو پہلی چیز ہے نا عدل، کلام ہونی ہے اس پر، کس پر؟ عدل پر۔ دیکھیں تین چیزیں عموماً ہر ملک کے اندر جو ہے وہ رائج کی جاتی ہیں۔ پہلی چیز مقننہ، دوسری چیز عدلیہ، تیسری انتظامیہ۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ تین چیزیں ہیں جی۔ مقننہ قانون سازی کرنے والی ٹیمیں، جماعتیں، قانون سازی کرنے والی۔ اچھا ایمان سے بتانا کہ اگر ایسے بندوں کا انتخاب کر دیا جائے جو دین سے صحیح معنی واقف نہیں ہیں، اور انہیں کہا جائے گی تم ملک کا قانون بناؤ، ملک کا قانون بناؤ، ایمان سے بتانا وہ قانون کیسا بنائیں گے؟ جو دین سے واقف ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ سرکار کی شریعت کو صحیح معنی سمجھا، بلکہ وہ بادہ خار ہوں غیروں کے، بادہ خار ہوں غیروں کے، نمک خار ہوں غیروں کے، اور ان کو کہا جائے مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان کا قانون بناؤ، قانون سازی کرو، تو بتائیں وہ کیسی قانون سازی کریں گے؟ وہ قانون سازی یہی کریں گے نا، بے شک 5 بچوں کی ماں ہو، کسی کے ساتھ نکل کے چلی جائے تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ماں باپ نے پالا پوسا، بچی کو جوان کیا، وہ چاہے جس کے ساتھ چلی جائے، ماں باپ کو کوئی اختیار ہی نہیں، الٹا ماں باپ کو تھپڑ لگا دیے جائیں۔ بولو ہاں،
یہی قانون سازی ہوگی نا. چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ بھی نہ کاٹو, ڈاکو ڈاکہ زنی کرے پورے ملک کو لوٹ لے, پر اس کا نہ ہاتھ کاٹو نہ ٹانگیں کاٹو نہ کوئی ڈاکو والی سزا دو نہ اسے سولی کے پھندے پہ لٹکاؤ. ڈاکو کو کچھ نہیں کہہ سکتے, پر جو عاشق رسول ہے اسے سولی پہ لٹکا دیتے ہیں. قانون سازی تو پھر ایسی ہوگی نا, پھر وہ قانون سازی تو نہیں ہو سکتی جو قرآن کے مطابق ہو یا حدیث کے مطابق ہو یا اسلام کے نظام کے مطابق ہو. وہ قانون سازی تو نہیں ہو سکتی. مقننہ قانون سازی کرنے والی جماعتیں وہ ایسی ہونی چاہیے جو اللہ رسول کے حکم کے تابع ہو, اللہ رسول کے فرمان کے تابع ہو, اور انہیں دین کی سمجھ بوجھ بھی ہو. یہ تو میں نے تردل الباب اتفاقی طور پر اس پر تھوڑی سی گفتگو کر دی. اگلے دن کا ایک واقعہ ہے, ایک بھائی نے سنایا کہ ایک لڑکی 2 بار کسی لڑکے کے ساتھ ایسے چلی گئی. اب ماں باپ کے پاس اس کو واپسی لایا گیا تو پھر بھی وہ چلی گئی, پھر اسے پکڑ کے لایا گیا, حتیٰ کہ عدالت میں جب گئے نا فیصلہ ہونے لگا نام نہاد جج کے سامنے, جب فیصلہ ہونے لگا تو لڑکی سے پوچھا گیا تو کس طرف جانا چاہتی ہے؟ باپ بھی کھڑے ہے, ماں بھی کھڑی ہے, چچا بھی ہے, خاندان کے لوگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, اور دوسری طرف وہ لفنگا لڑکا جس کے ساتھ وہ نکل کے گئی تھی وہ کھڑا ہے. اب جب اس کو چوائس دی گئی, اختیار دیا گیا, اس نے اشارہ کر دیا اس لڑکے کی جانب کہ میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, اسی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. حضرات گرامی وہ چلنے لگی, ماں نے اسے پکڑا. جب ماں نے پکڑا نا تو ادھر وہ کھڑے تھے مچھ ڈنڈے, جی وہ اہلکار کھڑے تھے مچھ ڈنڈے, انہوں نے تھپڑ رسید کر دیے اس لڑکی کی ماں کو. اور میں نے کہا بدبختو یہی تمہارا قانون ہے, باپ اور ماں کا احسان کدھر گیا؟ میں نے کہا باپ اگر بیٹے کو بالفرض والمحال, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, باپ اگر بیٹے کو قتل بھی کر دے نا, قتل بھی کر دے, باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے, شریعت کہتی ہے کوئی اور قتل کرتا تو قصاص لیا جاتا, اس کی گردن اڑائی جاتی, اسے مار دیا جاتا, اسے بھی قتل کر دیا جاتا. لیکن باپ نے قتل کیا ہے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا. باپ کا حق تو دیکھو, کتنا بڑا حق دیا ہے شریعت نے باپ کو. میں نے کہا جس لڑکی کی ماں کو تھپڑ مارے گئے, میں نے کہا بدبختو خدا کا عذاب آ جائے تو یہی ایک بدعملی بھی کافی ہے. خدا کا عذاب آ جائے یہی ایک بدعملی بھی کافی ہے. کس کس بدعملی کو رویا جائے, کون کون سی بد کرداری کو رویا جائے. میں نے کہا جب قانون بنانے والے ایسے ہوں گے تو پھر بتاؤ نا, پھر ملک کے اندر امن پیدا ہوگا یا فساد پیدا ہوگا؟ حضرات گرامی دوسری ہے عدلیہ اور تیسری ہے انتظامیہ, وہ تو آپ جانتے ہیں. آج چونکہ عدل پر بحث ہونی ہے, عدل کس چیز کا نام ہے؟ جو آیت مبارکہ جس میں سارے کا سارا دین رب نے سمو کر رکھ دیا, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. جمعہ کے خطبے کے اندر بھی آیت آپ سنتے رہتے ہو. اس آیت کا پہلا جو لفظ ہے وہ ہے عدل. عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل کا معنی حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں ہیا استفاء, فرماتے ہیں عدل برابری کا نام ہے. عدل کس کا نام ہے؟ بولو بولو ذرا اونچا بلند آواز کے ساتھ. عدل ہے برابری کا نام, کہ ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہونے چاہیے. ظاہر اور باطن دونوں کیا ہوں؟ یکساں. عدل برابری کا نام ہے. حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں العدل هو الانصاف, عدل انصاف کا نام ہے. فرمایا کہ انصاف کس کے لیے؟ امیر کے لیے؟ فرمایا نہیں, انصاف یہ ہے, عدل یہ ہے کہ کٹہرے کے اندر شاہ و گدا برابر کھڑے ہو. شاہ و گدا
برابر کھڑے ہوں۔ وہ جیسے رب کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے نا، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو رب یہ نہیں فرماتا پہلے سب بناؤ ان کی جو مربے والے ہیں، پھر ان کی بناؤ جو ایکڑ والے ہیں، پھر ان کی بناؤ جو بیگھے والے ہیں، پہلے ان کی بناؤ جو وزیر وزراء ہیں، پھر ان کی بناؤ جو MNA MPA ہیں، پھر ان کی بناؤ جو عام لوگ ہیں۔ رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ جو عدالت کا کٹورا ہے یہ رب کی دربار میں گویا حاضری ہے۔ آج جیسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو عدل کا ترازو چلتا ہے، قیامت والے دن بھی اسی طرح یہی منظر ہوگا، مگر میں کہتا ہوں اس دن جج کوئی دنیا کا بندہ نہیں ہوگا، خود رب کائنات ہوگا، عدالت کی کرسی پر خود خدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، عدل کیا ہے؟ برابری۔ شاہ و گدا، امیر و غریب، چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو۔ حضرت مولا کائنات کا مشہور واقعہ ہے، آپ ایک مرتبہ ایک یہودی کے ساتھ کشتی کر رہے تھے نا، میدان جنگ ہے، لڑائی ہو رہی ہے، سارا دن مقابلہ چلتا رہا، سارا دن۔ بالآخر سپہر کے وقت حضرت مولا کائنات کی گرفت میں آیا، آپ نے اسے زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اور حضرت علی نے دیکھا نا اب یہ قابو کے اندر ہے، اب میں اسے مار سکتا ہوں۔ حضرت مولا علی تلوار نیام سے نکالنے لگے اور اسے مارنا چاہتے تھے، اور اس کافر نے بھی سمجھا کہ اب علی کے قابو میں آ گیا ہوں، اب گرفت علی کی مضبوط ہو گئی ہے، اب علی چھوڑے گا نہیں، اب علی مار دے گا، اب علی مار دے گا۔ اس نے مولا علی کے منہ میں تھوک دیا، حضرت علی کے منہ میں تھوکا نا، علی مولا علی فوراً سینے سے اٹھ گئے، اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا علی کیا وجہ ہے؟ میں تیرے قابو میں تھا، تم مارنا چاہتا تھا مگر مارا کیوں نہیں؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ پہلے میں مارنا چاہتا تھا اللہ کی رضا کی خاطر، جب تم نے میرے منہ میں تھوکا نا اب اس میں صرف اللہ کی رضا نہیں تھی، میرا ذاتی انتقام بھی شامل ہو گیا، میرا ذاتی انتقام بھی شامل ہو گیا۔ میں نے کہا جہاں میرا ذاتی انتقام شامل ہو جائے وہاں میں مار نہیں سکتا اور نہیں ماروں گا۔ کیوں؟ فرمایا ہمارے آقا نے بھی کبھی ذات کی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیا، تو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمارے آقا نے کبھی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا تو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ حضرت مولا علی نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، حالانکہ آپ کی سلطنت اور زمانے خلافت میں قاضی شرائع جو قاضی القضات تھے اس کے کٹہرے میں مولا علی کو کھڑا ہونا پڑا ایک زرہ کی خاطر۔ یہودی کہتا میری ہے، آپ نے فرمایا میری ہے، حالانکہ وہ تھی آپ کی، لیکن آپ کی شہادت نصاب چونکہ نامکمل تھا، گواہ پورے نہ تھے۔ حضرت قاضی شرائع نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب یہودی نے دیکھا نا اللہ اکبر، خلیفہ وقت ہو، امیر المومنین ہو اور اس کی سلطنت کا قاضی اور جج اس طرح فیصلہ دے، اس نے حقانیت سے مروب ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، جب تک عدل و انصاف قائم رہتا ہے پھر دنیا میں امن رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جب خیبر فتح ہوا نا تو خیبر کی زمینیں یہودیوں کے حوالے کر دی گئیں کہ جب تک اللہ نے چاہا تم انہیں کاشت کرو، کھیتی باڑی کرو، یہ تمہارے پاس رہیں گی، البتہ اس کی جو آمد ہے وہ ہمارے اور تمہارے درمیان تقسیم ہوگی۔ مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر کے زمینیں یہودیوں کے حوالے کر دی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ڈیوٹی لگائی نبی پاک نے، فرمایا کہ ہر سال جایا کرو، جب کھجوروں کا پھل اترے، خیبر کے باغات کا پھل اترے یا زمینوں کی پیداوار آئے، فرمایا کہ ان کی تقسیم کر کے اپنا حصہ لے آیا کرو مدینہ طیبہ، اور جو یہودیوں کا حصہ ہے انہیں دے دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایسے کرتے رہے، جب آپ تقسیم کر لیتے نا فرماتے یہ دو حصے ہیں، جو چاہو تم لے لو، یہودی اٹھا کر لے جاتے، آپ اپنا حصہ اٹھاتے اور بارگاہ مصطفیٰ میں مدینہ طیبہ لے آتے۔ ایک سال حضرت عبداللہ بن رواحہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی پاک نے زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ کو یہودیوں نے جب آپ گئے نا، انہوں نے سونے کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، عورتوں کی بالیاں، خواتین کے تمام زیورات اور سونے کا ڈھیر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہنے لگے یہ سونے کا ڈھیر ہم تمہیں دیں گے اور تم کھجوروں میں اور جو زمین کی پیداوار ہے اس میں رعایت کرو، یعنی اپنے حصے سے زیادہ حصہ ہمیں دے دو، اپنے حصے سے زیادہ حصہ ہمیں دے دو، اور یہ سونا ہم تمہیں دیتے ہیں، یعنی نا انصافی سے کام لو، غداری سے کام لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے اے یہودیوں، جیسے میں تقسیم کرتا ہوں تقسیم ویسے کرتا رہوں گا، یہ سونا تمہارا جتنا بھی ہے میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، ورنہ کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ یہودیوں نے دیکھا نا، بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا خدا کی قسم قد قامت السماء والارض، آج اگر زمین بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے، غلامان مصطفیٰ کے انصاف کی وجہ سے قائم ہے، غلامان مصطفیٰ کے۔ میں نے کہا اگر انصاف ہوتا رہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ فرماتا ہے انصاف کرو، عدل کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور عدل و انصاف سے ہی زمین کا امن قائم رہتا ہے، آسمان قائم رہتا ہے۔ الفضل ما شہدت به الاعداء، میں نے کہا اس سے بڑی فضیلت کوئی اور ہوگی کہ یہودی ہو کر بھی مسلمانوں کی مثالیں دیتے تھے اور مسلمانوں کی شہادتیں دیتے تھے۔ میں نے کہا مسلمانوں نبی سے غداری نہ کرو، ایسے بن جاؤ کہ آج بھی غیر مسلم تمہاری مثالیں پیش کریں۔ آج اگر کسی غیر مسلم سے کہا جاتا ہے نا کلمہ پڑھو، تو وہ کہتا ہے نبی پاک کا کلمہ پڑھیں، کہ اسی طرح کلمہ پڑھیں کہ جیسے دیکھو نا، اگر جیلوں میں جاؤ چور زیادہ مسلمان ہیں، ڈاکو زیادہ مسلمان ہیں، شراب زیادہ پینے والے مسلمان ہیں، جی زنا زیادہ کرنے والے مسلمان ہیں، سود زیادہ کھانے والے مسلمان ہیں، ظلم و ستم زیادہ کرنے والے مسلمان ہیں، تو ہم نے گویا کہ دین پر ایک دھبا لگایا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ بھی فرما رہا ہے اے مومنو اگر اسلام میں آنا ہے تو پورے پورے آؤ، اسلام کے لیے داغ نہ بنو، اسلام کے لیے دھبا نہ بنو۔ حضرات گرامی، عدل و انصاف قائم رکھنا اور قائم کرنا یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق